عراق، شام، یمن، فلسطین، حجاز، نجد مکمل کنٹرول میں ہے اور عدل و انصاف قائم کیا ہوا ہے۔ یہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اگر عمر فاروق کی حکومت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہماری عزت رسول اللہ سے وابستہ ہونے کے بعد حضرت عمر نے یہ ہمیں مزاج دیا کہ تاج آئے، تخت آئے، کچھ بھی آئے، لیکن اگر وہ نام مصطفیٰ سے آیا ہے تو برقرار رہے گا، حضور کے نام سے آیا وہ برقرار رہے گا۔ انہی صحابہ اور مجاہدین کا یہ نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج اس بازار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بیچ کر کے تو دیکھو، دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہیں لگا سکے گی، تمہیں خرید نہیں سکے گی۔ بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ، بے دام ہی بک جاؤ۔ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے لیے فخر کا سب سے اعلیٰ سبب سمجھو، ان کے نام پاک کو۔ جن لوگوں نے ڈر کر سہم کر حضور کی سنتوں کو اکاڑ کر پھینک دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر اس نبی پاک کی سنت پر عمل کریں گے تو پتہ نہیں دنیا مجھے کیا کہے گی۔ ارے داڑھی رکھوں گا آتنکوادی نہ کہہ دیں، دہشت گرد نہ کہہ دیں، ٹوپی پہن لو تو ملا جی کہیں گے۔ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر حقیر سمجھا تو اسلام سے نکل جاؤ گے، خارج ایمان، کافر ہو جائے گا آدمی۔ اور اگر تم نے دنیا کے ڈر سے ایسا کیا ہے تو ان بزدلوں کی جماعت سے کبھی ان کا گھر بھی سلامت نہیں رہے گا، کبھی گھر بھی تم صحیح سلامت نہیں رکھ سکو گے۔ ہاں فخر سے کہو میرے نبی پاک کا چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے، سب سے حسین چہرہ ہے، اور اگر سب سے حسین چہرے پر داڑھی آ سکتی ہے تو میرے چہرے پر کیوں نہیں آ سکتی؟ اور مجھے امن پسند ہونے کے لیے کسی غدار اور کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر دہشت گرد کہتا ہے، آتنکواد کہتا ہے، ٹیررسٹ کہتا ہے، تو کیا ان کے باپ کی سرٹیفکیٹ ہے جو یہ بانٹ رہے ہیں؟ ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے پر اگر کوئی تانا دیتا ہے، کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم وہ برداشت کر لے جاؤ 100 شہیدوں کا ثواب تمہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے زمانے میں جب لوگ میری سنت سے دور بھاگ رہے ہوں، اگر کسی ایک بندے نے میری سنت کو زندہ کیا، اپنا لیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ تم کہاں بھاگو گے نبی پاک کے اخلاق اور ان کے کردار کو چھوڑ کر؟ اس راستے کو چھوڑ کر تم امن کسی اور کے ہاں چاہ رہے ہو، عزت کسی اور کے ہاں چاہ رہے ہو۔ میں ابھی علاقے کا نام نہیں بتاتا، ایک بڑے نیتا جی تھے، مسلمان لیڈر تھے، برسوں تک انہوں نے یہی سوچا کہ ارے ان کے درمیان میں رہیں گے، یہ تو سلم ایریے میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان رہیں گے تو پتہ نہیں ہم کو دنیا کیا کہے گی، مسلمانوں کے ایریے میں رہتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ بڑے پوش علاقے میں جا کر رہے، فسادات ہوئے، گھر بند کر کے ان کو، ان کی بیوی کو، سب کو مار ڈالا، ختم ہو گئے۔ مجھے یہ بات یاد ہے میرے عزیزو، تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور ان کی امت کو ہلکا سمجھ کر کسی اور جھنڈے تلے پناہ لینے کی کوشش کرتے ہو۔ قرآن نے بہت پہلے ہی کہا تھا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہو تم ٹوپی نکال لیں گے تو راضی ہو جائیں گے؟ داڑھی چھلا لو گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاؤ۔ تم اپنے آپ کو جتنا چاہے چینج کر لو، آخر میں ہو یہ جاتا ہے جس کو مشہور محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ میں اس کو بدل کر کے کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ مسلمانوں تم شیر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام، اور تم کسی اور کو راضی کرتے 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 اپنے آپ بدل گئے، اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں رہ گیا کہ میں پہلے کیسا تھا، تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہ گیا کہ ہمارے اخلاق و کردار کیا تھے، ہماری سیرت کیا تھی۔
تم چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر جیتے ہو، ذلت مقدر بن کر رہے گی، ذلت ہمیشہ سر پر طاری رہے گی۔ بے خوف ہو جاؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنانے والے کو دنیا ہمیشہ تانا دیتی تھی، دیتی رہی ہے، لیکن کبھی میرے نبی پاک کے نام کو یہ ختم کر سکے اور نہ کر سکیں گے۔ وہ اللہ کا نور ہے جو ان ظالموں کے منہ کے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہو، قرآن عظیم کی ذات ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہو، یہ چند لٹیروں کے پھونکوں سے بجھائے جانے والے چراغ نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مولا فرماتا ہے کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ نور الہی کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافر اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کو سربلند رکھے گا، قرآن کو بھی سربلند رکھے گا، اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہو۔ لیکن اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان میسیج یہ دینے آیا ہوں، ان کے ڈرانے سے اگر ڈر گئے، ایک دن ایسا بھی آ جائے گا۔ مجھے وہ بات یاد آتی، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ایک آدمی بازار سے بکرا خریدا، بکرا خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا، 3 ٹھگی لٹیرے بیچ میں آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اس کے بکرے کو لوٹنا ہے، لینا ہے۔ دیکھو میں یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا جو چل رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ان تینوں نے اپنے آپسی منصوبے بندی کے ساتھ سڑک پر مختلف مقامات پر اپنے اپنے پوزیشن لے لی۔ جب یہ بندہ بیچارہ بھولا بھالا بکرا لے کر کے منڈی سے آیا تو ایک ٹھگی بیچ میں ملا، کہا میاں کتا کہاں سے خرید لائے، کتے کو کندھوں پر کیوں بٹھایا ہے؟ تو اس نے جھلا کر کے کہا کہ اندھے ہو، بکرا ہے، کتا کہہ رہے ہو؟ یہ بکرا ہے، کیا نظر نہیں آتا؟ سامنے والے ٹھگی نے کہا ارے میاں کتا ہے، تمہیں کیا پتا، تم کندھے پر اٹھا لے جا رہے ہو۔ جھگڑا تو کیا اس نے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور کے بعد دوسرا ٹھگی کھڑا تھا اور وہ آیا اور کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے آپ کا۔ اس نے بھی سیم وہی جملہ کہا، کتا تو آپ کا بڑا اچھا ہے۔ تو اس بکرے والے نے سوچا کہ ارے پہلے والا وہ آدمی بھی کتا کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اس سے بھی آرگیومنٹ کیا، کیوں میاں تم کو یہ کان بکرے کے نہیں دکھ رہے، اس کے سینگ نہیں دکھ رہے، یہ بکرا ہے کتا کہہ رہے ہو، کھر تو دیکھو۔ وہ تھوڑا بہت آرگیو کیا، دوسرے ٹھگی نے اس کو سمجھایا نہیں تمہیں شاید دھوکا ہو گیا ہے، یہ کتا ہے بکرا نہیں ہے، سمجھ جاؤ میری بات۔ اس سے تھوڑا نرمی سے آرگیو کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کافی دیر کے بعد تیسرا ایک آدمی ٹھگی وہی انہی کی جماعت کا، اس نے کہا کہ میاں کتا کتنے کا لے آئے؟ سیم وہی بات۔ اب اس کو اس کا شک بڑھ گیا کہ پہلا بھی وہی بول رہا تھا، دوسرا بھی وہی بول رہا ہے، تیسرا بھی وہی بول رہا ہے، کہیں مجھ سے تو خطا نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے اتار دیا اس نے بکرے کو، اتار کر کے چیک کرنے لگا، کہا کہ یہ مجھے تو بکرا لگ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں 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 یہ کتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، بھنگ پی کے آئے ہو، نشے میں ہو، فلاں فلاں چیزیں کہا۔ اس نے اس بکرے کے کان پکڑ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، گھر قریب آ گیا تھا، چوتھا ٹھگی تھا۔ اس نے کہا کہ میاں کتے کو تو بڑے اچھے انداز سے لے جا رہے ہو۔ اب اس کو یقین ہو گیا، اس نے بکرا پھینک دیا اور کہا مجھ سے غلطی ہوئی، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب تو اسے کتا ہی کہہ رہے ہیں، میں غلطی سے بکرا لے آیا، بکرے کو میں غلطی سے کتا میں خود لے آیا۔ وہ اصلی بکرے کو چھوڑ آیا اور گھر آ گیا۔ یہ چاروں منصوبہ بند ٹھگی تھے جنہوں نے پہلے سے پلان بنایا تھا، پہلے والا یہ بولے، دوسرے والا یہ بولے، تیسرے والا یہ بولے، چوتھا یہ بولے، چاکہ چوتھے نمبر پر جب بولے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ بکرا نہیں کتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا یہی کام کرتی ہے، یہ سارے ٹھگی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پہلے نمبر والا یہ چھی ٹی وی یہ بولے گا، اس کے بعد دوسری ٹی وی والا یہ بولے گا، تیسری ٹی وی والا یہ بولے گا، سننے والا یہ سمجھتا ہے روز روز یہی بولا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو بول رہے وہی سچ ہے اور میں اب تک ڈیفنس کرتا رہا۔ یہ میرے عزیزو اگر تم ان ٹھگی ٹی وی والوں کے پیچھے لگے رہ گئے تو ایک دن کتے ہی بن جاؤ گے۔ ہاں میری بات کو سمجھ لو، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جنہیں اپنے نبی پاک پر بھروسہ نہیں ہے، ان کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ
اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والا اگر کوئی ہے تو محمد رسول سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ بے شک لا سکتے ہو اس نبی پاک کی کوئی مثال؟ لا سکتا ہے کوئی اس نبی پاک کی مثال؟ ان کے نہ اخلاق کی مثال ہے، نہ ان کے انقلاب کی مثال ہے، نہ ان کے علم پاک کی مثال ہے، بلکہ ان کے عکس جمیل کی کوئی مثال نہیں ہے. میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب مسلمانوں کو اتنا یقین ہے کہ میرا آقا سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے پاکیزہ ہے، ان دنیا والوں کے بھونکنے پر اگر تم اپنے آپ کو بدلتے رہ گئے، پتہ نہیں یہ کیا سمجھیں گے، تو پھر ایک دن تمہیں یہ کتا بنا کر چھوڑیں گے، تمہاری اپنی اصلیت بھی ختم کر دیں گے. تم نے آج صرف داڑھی ہی نکالی ہے نا، ٹوپی چھپا لیا ہے نا، آگے چل کر کے ہو سکتا ہے تمہیں چوڑیاں بھی پہنا دے، ساڑیاں بھی پہنا دے، تاکہ ان کو راضی رکھنا پڑے. اور اگر اسی حیثیت سے بزدلی کے ساتھ جیتے رہو گے، ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا، قرآن بھی ہاتھ سے جائے گا، اور تمام چیزیں تمہاری جائیں گی. اسی لیے آج ہی سنبھل جاؤ. اگر دنیا مخالفت کرتی ہے کرنے دو، اسی لیے کہ میں کسی ایرے غیرے کا فالوور نہیں، میں تو محبوب رب العالمین کا فالوور، سبحان اللہ جسے اللہ خود پسند کرتا ہے، میں اس کا فالوور ہوں. اور دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں غلام مصطفیٰ امن والا ہوتا ہے یا نہیں. علماء تو اب تک بیان کرتے ہی تھے ہم آتنک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دہشت سے. میاں کس کو تم صفائی دے رہے ہو؟ ان کتوں کو، ان کو صفائی دے رہے ہو؟ ارے یہ خود اتنے لٹیرے کہ جب کسی زمین پر اترے تو پورا بنجر بنا کر کے آئیں. ان کو ہم لوگ صفائی دے رہے ہیں. نہیں، ہم آتنکوادی نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں. ارے چوروں کو کیا بتایا جائے کہ ہم چور نہیں ہیں؟ خود چور ہیں وہ لوگ. آپ نہیں دیکھتے عراق کو تباہ و برباد کر ڈالا، وہاں سبزی نہیں اگتی زمین پر. آپ کو اندازہ ہے ہر دن جنازہ اٹھتا ہے ہر محلے سے، لاکھوں کے لوگ زیر زمین جا چکے. ملک شام کو اتنا توڑا گیا کہ ابھی اگر اس کو آباد کرنے پر ساری طاقتیں بھی جمع ہو جائیں 50 سال لگ جائیں گے. اتنا تباہ و برباد. ہر نئے میزائل، پیٹرول، ساری چیزیں وہاں ٹرائی کی جاتی ہیں. یہ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑی بڑی سپر پاور اور ویل ٹرینڈ اور اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ اور ماڈرن کہتے ہیں، اور ہمیں یہ درس دینے آئیں گے، امن کی بات کریں گے، یہ ہمیں اخلاق سکھائیں گے. میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جہاد کیے بدر سے لے کر کے تبوک تک، آخری حضور کے 10 سال کے اندر کل 27 غزوات، بعض میں 17 ہے جس میں خود حضور تشریف لے گئے، چھوٹے بڑے ملا کر 17 غزوات یا 27 غزوات جس میں حضور شامل ہوئے. پتہ ہے آپ کو کل کتنے قتل ہوئے تھے ٹوٹل؟ آپ کو حیرت ہوگی، ٹوٹل پورے 10 سالوں کے اندر جو دشمن قتل ہوئے ہیں وہ 260 لوگ. 10 سال کے اندر 260 قتل ہوئے. جنگوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، جہاد کے اندر کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بڑے تمام جہاد میں. اور مسلمانوں کی بھی اتنی قریب تعداد، کل ملا کے 500-600 سے زیادہ کی تعداد نہیں نکلتی 10 سال کے اندر. اور یہ ہمیں جنگوں کے اصول بتانے والے، امن کا درس پڑھانے والے، پاٹھ پڑھانے والے. اگر خالی 2 ہی جنگوں کی ہسٹری بتا دوں میں آپ کو، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ، اس کی آپ ہسٹری دیکھ لیں. ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہے، 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 3 کروڑ. اور دوسری عالمی جنگ میں تقریباً 5 کروڑ. ارے میاں گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا گیا، آج بھی کاٹ رہے ہیں، آج بھی. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ صفائی دینا بند کرو. ان چوروں کو کیا صفائی دیں جن کے ہاتھ خون سے لال ہیں، اور جو گردنوں پر کرسی بچھائے ہوئے ہیں ان کو ہم صفائی دیں گے؟ میں تو اس بات کا قائل نہیں کہ انہیں جا کر کے صفائی دی جائے کہ ہم امن والے لوگ ہیں. کیوں میاں، تم کون ہو ہماری جانچ پڑتال کرنے والے؟ ہمارے نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیس اور امن رکھا ہے، اسلام کے ہم خواہاں ہیں. الگ سے ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی نسبت پہ فخر کرنا ہو تو مصطفیٰ کی نسبت پہ فخر کرو. تمہارے پاس اور کون سی دولت ہے میرے عزیزو؟ بتاؤ، سب تو لٹ گئے ہیں نا. کیا ہے تمہارے پاس آج؟ اور اس سے کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں مایوس کر جاتے ہیں
کہ اب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, تمہاری لیڈرشپ نہیں, قیادت نہیں, سیاست نہیں, دولت نہیں, طاقت نہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, سب نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کچھ ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس, ہم ہر چیز میں بیکورڈ, ہر چیز میں پیچھے پسماندہ سمجھے جاتے ہیں. لیکن اقبال نے کہا تھا نا امید نہ ہو اقبال اس کشت ویران سے, ہاں ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی, ذرا نم ہو. ہم اپنی اس کشت ویران سے آج بھی نا امید نہیں. ہونے دو سیاست کسی اور کے پاس, طاقت کسی اور کے پاس, دولت کسی اور کے پاس, سارے شعبے کسی اور کے پاس. دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں ساری دولتیں طاقتیں تمہارے پاس, مدینہ کا تاجدار ہمارے پاس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت. علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ. سبحان. یہ فخر کی بات نہیں ہے مسلمانوں, تمہیں اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو تمہارے سینوں میں آج ہے, یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا اس کو کروڑوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکے. جو تمہارے سینوں میں آج بھی موجود ہے, مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم راستے سے بھی کیوں نہ گزر رہے ہوں, اذان میں اگر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے ہیں, چوم لیتے ہیں, آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں میاں, کیوں کرتے ہو یہ انگوٹھے, کیوں چومتے ہو, آنکھوں سے کیوں لگاتے ہو؟ میرے عزیزو, یہی تمہارے دل کے اندر موجود وہ شمع ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی, جو تمہارے ہاتھوں میں حرکت پیدا کرتی ہے کہ نام کسی اور کا نہیں میرے محبوب کا آیا. آج بھی یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ تمہارے سینوں میں اب بھی وہ دولت ہے, تو لہٰذا دوسری دولتوں کی طرف توجہ نہ کرو, دولتوں پر توجہ نہ کرو. بس ایک بار تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شعر, جس دن یہ سمجھ جائے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جس دن تم یہ بتا دو گے تو پھر میرے عزیزو دنیا 100 سال کے لیے سو جائے گی. 100 سال کے لیے پیچھے جانا ہوگا. جو آج بار بار تمہیں ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ سویا ہوا ہے یہ مسلمان, یہ سویا ہوا ہے, اپنے ہی نبی کو بھولا ہوا ہے, اپنی ہی شریعت کو فراموش کیا ہوا ہے, اس نبی پاک کے اخلاق کو یہ خود اپنے گھر میں مردہ کیا ہوا ہے. اس لیے مجھے وہ اسپین کی ایک بات یاد آتی ہے. ایک میوزیم میں نے اس سے قبل بھی کہا ہے کافی تقریروں میں, ایک میوزیم میں سٹیچو رکھا ہوا ہے. ایک یہودی اس کی زیارت کے لیے گیا تھا. سٹیچو میں کیا دکھایا گیا ہے, اس میوزیم میں ایک مسلمان سجدہ کر رہا ہے, اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے. یہودی سب سے اوپر ہے, مسلمان جھکا ہوا ہے, سجدے میں ہے, اور عیسائی اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے اور اس کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے. یہودی تورات لے کر کھڑا ہے, عیسائی اپنی بائبل لے کر کھڑا ہے, اور مسلمان سجدے میں پڑا ہوا ہے. دیکھنے میں تو یہی لگ رہا تھا مسلمان کو جھکایا ہوا ہے اور یہ دونوں اوپر ہیں. یہودی جو ایک ربی تھا, ایک عالم تھا, حاخام تھا, وہ کہا کہ مجھے ملنا ہے اس کے ڈائریکٹر سے, میوزیم کے ڈائریکٹر سے ملاقات کیا, کہا کہ اس اسٹیچو کو ہٹا دو یہاں سے. اس نے پوچھا آپ کون سے فرقے سے تعلق رہتے ہیں, کون سے دین سے؟ کہا میں جیو ہوں, یہودی ہوں. کہا پھر آپ کو تعجب کی کیا بات ہے, ہم نے تو آپ کو سب سے اوپر دکھایا ہے. یہ دیکھو اسٹیچو کے اندر مسلمان سب سے نیچے ہے, اس کی پیٹھ پر عیسائی ہے, اس کے کندھے پر تو آپ کھڑے ہیں, آپ تو سب سے اوپر ہیں, آپ کو تکلیف کس بات کی؟ اس یہودی نے کہا تم تو صرف اتنا ہی دیکھ رہے ہو, اس کا دوسرا میسج یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان اٹھ گیا, اگر وہ سجدے سے اٹھ گیا تو اس جو پیٹھ پہ کھڑا ہے یہ بھی خطرے میں, میں بھی خطرے میں ہوں, دونوں خطرے میں ہیں. ہاں کوئی اس کو اٹھانے والا اگر آ گیا تو اس کا دوسرا میسج بھی یہ ہے میرے عزیزو. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب دنیا انقلاب دیکھے گی.
ہاں ہم امن کے دائی کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہم نے زمین کو کبھی فساد سے ناپاک نہیں کیا۔ اگر اس زمین کو یا کسی بھی زمین کو قتل و غارت سے اور فساد و فتنے سے ناپاک کیا ہوتا تو 1400 سال تک اسلام کا یہ پودا لہلہارا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، اسلام کبھی قتل و غارت اور خون ریزی سے نہیں پھیلا، یہ محبتوں کے دائی، محبتوں کے امین رہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کو صرف اور صرف یہ بیداری لانا ہوگا کہ فخر کرو تو میرے مصطفیٰ کریم کے نام پر فخر کرو، اور بغیر کسی جھجک کے آؤ ان کی سنتوں کی طرف، آؤ ان کے اخلاق کی طرف۔ ان کے کردار سے بہتر کوئی کردار ہے آج؟ قرآن نے بھی کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے پیچھے چلو، میرے حبیب کے پیچھے چلو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اس نبی کے پیچھے چلنے والوں کا حال یہ ہے میرے عزیزو، وہ صحابہ کی زندگیاں تو دیکھیں جو کبھی بلال حبشی کو مکہ والے غلام کی حیثیت سے رکھتے، پوری زندگی غلامی کیا مکہ میں جب تک تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا، ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے بعد مصیبتیں تو شروع ہو گئی۔ مصیبتیں اتنی شروع ہوئی کہ انگارے دہکا کر کے سلایا جاتا، پیر میں رسی باندھ کر اوباشوں کے ہاتھوں دیا جاتا، مکہ کی گلیوں میں انہیں ننگی پیٹ کھینچا جاتا، کوڑے مارے جاتے، ایک لوہے کے ڈرم میں انہیں دن بھر ڈال کر رکھا جاتا۔ کون سی مصیبت نہیں ڈالی گئی؟ ہر مشقت و مصیبت کو اس بلال حبشی نے برداشت کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچا تھا۔ اب اس کی لاج رکھنا بھی ہے، کیا یہاں سے اگر پھرا تو پھر کہیں اور مقام نہیں ملے گا۔ ہاں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب سنیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق محبت اعلیٰ حضرت میرے عزیزوں، بلال حبشی نے مصیبتیں مشقتیں اٹھائی، لیکن کیا اس در مصطفیٰ کو چھوڑا کبھی ایک دن؟ کبھی ان کو راضی کرنے کے لیے ایک بار کہہ لیا ہوتا کہ نہیں محمد کو میں نہیں مانتا، کوڑے پڑھنا تو بند ہو جاتے، جبکہ اسلام نے اجازت دیا ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ تمہاری ناپسندیدگی کے ساتھ، دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ نکالو گے تو اللہ اسے معاف کرے گا، ایمان نہیں جائے گا۔ لیکن ان صحابہ نے ان رخصتوں پر کبھی عمل نہیں کیا، ان رخصتوں پر نہیں، بلکہ وہ مشرکین اور دشمنوں کے کوڑوں کے سامنے بھی محمد آ محمد آ، احد احد، یہ نعرے ان کے کبھی نہیں گئے۔ انہوں نے بے وفائی نہیں کی، نہ ہی اس راستے کو کبھی چھوڑا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، جب وہ اتنی وفاداری کے ساتھ اس دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ دن بھی آئیں گے، وہ دن بھی آئیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رات ہی رہے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، اجالا بھی آنا ہے۔ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں، جو آج تخت نشیں ہیں، وہ نشے میں چور یہ سمجھ رہے ہیں کہ تخت اب ہمیشہ ہمارا ہونے والا ہے۔ انتظار کرو کہ تخت الٹ کر کبھی گردن پہ بھی پڑ جاتا ہے، کبھی ہمیشہ رات نہیں رہتی۔ اگر ہمیشہ رات رہنا ہوتا تو فرعون اب تک جی رہا ہوتا، قارون و شداد اب تک لوگوں کی گردنوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ دنیا پلٹتی ہے میرے عزیزو، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، آپ بھی نا امید نہ ہو، ہم بھی نہیں ہوتے، علماء بھی نہیں ہوتے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، یہ جو ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا، آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دور کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دور کا مطلب امن کے دور کا، جہاں ہر کوئی امن کا، سکون کا سانس لے سکے۔ بلال حبشی آزاد کیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں چھڑا لیا، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، مشقتوں سے آزاد ہو گئے، لیکن وہ داغ دھبے جو پیٹھ پر تھے جلے ہوئے وہ باقی تھے۔
وہ باقی تھے. جانتے ہیں آپ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ عمر جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. بھائی کو کیوں بگاڑ دیے؟ پہلے اچھا تھا. وہ عمر حضرت بلال کو جب بلاتے تھے تو کیا کہہ کر بلاتے تھے جانتے؟ یا سیدنا بلال. وہ حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر جب ان کو بلاتے تو یوں کہتے اے ہمارے آقا بلال آپ آئیے. آقا کہہ کر بلاتے. حضرت بلال آ کر کہتے اے عمر امیر المومنین، آپ مجھ جیسے کو آقا کیوں کہتے ہیں، سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے اے بلال، جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں تم نے داغ لیے ہیں وہ ہم نے نہیں لیے، جو زخم تم نے کھائے ہیں وہ ہم نہیں کھائے. ذرا وہ جبہ تو اٹھاؤ، تمہاری پیٹھ تو دکھاؤ، جو انگاروں پر سو کر تم نے داغ دھبے اپنے جسم پر لیے. عمر یہ چاہتا ہے کہ اپنے لبوں سے اس کے بوسے لے لے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں جنہوں نے زخم کھائے کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان کی عزت نہیں ہوتی؟ عزت کا اللہ اکبر مقام یہ ہے 6 ہجری کے بعد، صرف 6 ہجری کے بعد واپس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ آئے. فتح مکہ ہوا، تاریخ طویل ہے. بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہوا. حرم کعبہ میں حضور داخل ہوئے اور پہلی اذان اور پہلی نماز حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ ادا ہونی ہے. تو جانتے ہیں اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر میرے آقا نے کس کو چڑھایا؟ سب جانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بلال اوپر چڑھو اور اذان دو، اوپر چڑھو اور اذان دو. اجلہ صحابہ بھی وہاں تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، عبداللہ ابن مسعود، کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے. پورے مجمع میں میرے آقا نے بلال حبشی کو کہا جاؤ اوپر چڑھو. اور اذان دینا بھی تھا کسی چھوٹی اونچے ٹیلے پر، کہیں میزانہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے نہیں، کعبے کی چھت پر. اس کے بعد پھر کیا آج بھی کعبے کی چھت سے اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. وہ ایک ہی فتح مکہ کا دن تھا جب بلال کو کہا گیا کہ کعبے کے اوپر سے اذان دو. شارحین فرماتے ہیں اس میں حکمت میرے مصطفیٰ کی یہ تھی تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے اے دنیا والو دیکھو جو میری محبت میں زخم کھاتا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کعبے کی چھت کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو مقام کی بات کرتے ہو نہیں، عزت کی بات کرتے ہو. آؤ ذرا میرے مصطفیٰ کی محبت میں کچھ زخم کھا کے تو دیکھو. اب وہ غیرت مند رسول ہیں، وہ غیرت مند رسول ہیں. ان نیتاؤں کی طرح سے نہیں کہ تمہیں بھیڑ میں جمع کر لیا اور ڈنڈے پڑے تو وہ خود بھی چلے گئے تمہیں بھی چھوڑ دیا. نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کا حال یہ ہے کہ میں نے خود بذات خود میں نے خود محسوس کیا ہے. ابھی چند دنوں قبل ایک جیل میں رہنے والے چند نوجوانوں کی میرے پاس چٹھی آئی تھی. میرے عزیزو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ ایسے نوجوان جو ناموس مصطفیٰ پر گئے ہوئے، حضور پاک کی محبت میں گئے ہوئے. بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. انہوں نے لکھ کر کے یہ بھیجا کہ ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. شب برات تھی، شعبان کی 15ویں رات. ہم عبادت کے لیے اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے. رات کے وقت اچانک ایک تیز روشنی آئی، بہت تیز روشنی. جیل کے اندر موجود ہیں وہ نوجوان. اچانک تیز روشنی آئی، اتنی تیز کہ ہماری آنکھیں چندیا رہی تھی جیسے کسی کو دیکھ نہ پائیں. اور ہم آنکھیں مسل رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اچانک ایک بھاری بھرکم آواز آئی، گھبراؤ مت، میں محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. رونگٹے کانپ گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عزیزان گرامی، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو کبھی آوارہ نہیں چھوڑا. جو ان کے نام پاک پر ذرا برابر بھی مصیبت اٹھاتا ہے وہ مصطفیٰ یہاں بھی اسے نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر لے جائیں گے جنت تک. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین میسج دیا تھا تمہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے.
وفاداری کرو میرے عزیزوں۔ اے میرے عزیز بچوں، اے نوجوانوں، میری تقریر کا خلاصہ لب لباب یہی ہے، تم ہزار فتنوں میں اگر ملوث ہو گئے تو یہ امت مصطفیٰ کو توڑ دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ان قریب تم ایک زمانہ دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، سب تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یومئذ من قلۃ نحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کیوں ایسا ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، نہیں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح، پیوریٹی تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان کی وہ مضبوطی اور طاقت نہیں ہوگی، تم اڑتے رہو گے کبھی اس کے ہاں کبھی اس کے ہاں، کبھی اس کے ہاں کبھی اس کے ہاں۔ یہ سمندر کے جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سے ہوائی اڑ گیا ادھر سے ہوائی اڑ گیا۔ اے مومنو تمہاری یہ شان نہیں ہے، تم فٹ بال کی گیند کب تک بنے رہو گے کہ ہر کوئی تمہیں ٹھوکر سے اچھالتا رہے، ادھر سے اچھالا اس کی گود میں پڑے، ادھر سے اچھالا اس کی گود میں پڑے، تمہارا اپنا کوئی پرچم ہی نہیں رہا۔ تم خیر امت ہو، رسول اللہ کی وہ امت جس کے راستے سے گزرتے چاند سلامی دیا کرے، شجر و حجر تمہاری بلائیں لیا کرے، جنگل کے درندے تمہارے مطیع و فرمانبردار ہوا کرتے۔ ہماری تاریخ ہے کہ بربر قوم کے پاس بھی صحابہ گئے تھے افریقہ کے، تو ان افریقہ کے وحشی لوگوں نے بھی اپنے سر جھکائے اور میرے مصطفیٰ کے نغمے پڑے تھے۔ کیوں؟ اس صحابہ کے اخلاق و کردار ویسے تھے، انہوں نے نبی پاک کو کبھی نہیں چھوڑا، ان سے جو منہ پھرا ساری دنیا سے ہمارا منہ پھر گیا۔ ایک ہی ہے جو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ آج بھی ایک ہی چیز ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تمہاری زندگی کا خلاصہ ایک ہی ہے، اٹھو اے نوجوانوں، تلاشو اس نبی پاک کی سیرت کو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دارالفتائیں ہیں ہر جگہ، دارالقضا بھی کھلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، لیکن ان مفتیوں سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، کثرت سے تمہارے پاس کون سے سوالات آتے ہیں؟ استفتاء کیا کیا جاتا ہے؟ علماء سے بھی کیا پوچھے جاتے ہیں؟ بات طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، خلا کے مسائل، جائیداد کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہی چیزیں نا۔ تم نے شادی بیاہ نکاح کے بعد طلاق کے مسائل کو دارالفتاء سینٹر سمجھ لیا، کیا کبھی نائبان رسول سے آ کر کے یہ پوچھا کہ حضرت میری شادی ہونے والی ہے، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ سوال کیا کبھی؟ میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، رسول اللہ کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، میرے آقا نے اس وقت کیا کیا تھا؟ مجھے بتا دے، میں بھی وہ کروں گا۔ ان سنتوں کی طلب تک نہیں رہ گئی لوگوں کو۔ آپ روز دکان کھول رہے ہیں، روز تجارت کے الگ الگ دھندے، علماء کو فاتحہ خانی کے لیے تو رکھا ہے، کیا یہ مولوی صاحب فاتحہ پڑھ دے میری دکان چمک جائے، لیکن کبھی یہ پوچھا رسول اللہ نے بھی تجارت کی تھی، میرے آقا کی تجارت کی سنتیں مجھے بتا دے تاکہ میں ان کے طریقے پر چلوں، میری دکان کھلے تو رسول اللہ کے طریقے پر کھلے، میں بازار میں بیٹھوں تو مصطفیٰ کے طریقے پر بیٹھوں، ان کے بتائے ہوئے اصول پر۔ علماء کو پوچھ لو کتنے لوگوں نے اب تک پوچھا، میاں ان کی بات مجھ سے کم لوگوں نے پوچھا ہے، شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم ان کے طریقوں کو چاہتے نہیں، اب تم نے صرف اور صرف دین کو یہ سمجھ رکھا کہ صرف طلاق، عدت، نکاح کے مسائل پوچھے جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ادائیں پوچھتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پوچھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں نے پڑھا، تربوز جانتے ہیں؟ کلنگڑ کیا کہتے ہیں آپ کیا؟ تربوز، ہمارے یہاں ممبئی میں کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز جو اندر سے لال ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کھانے کی بڑی خواہش تھی،
اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ نے بھی کھایا ہے، حضور کی سنت بھی ہے، لیکن زندگی بھر کھائے نہیں۔ مریدین نے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور آپ کو پسند بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میں حضور کا وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے، مجھے اب تک وہ طریقہ نہیں ملا، اس لیے انتظار کر رہا ہوں۔ میاں ان کو اگر ایک تربوز بھی کھانا ہوتا تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم دیکھتے، حضور کے اخلاق و کردار دیکھتے۔ یوں ہی وہ فلک کے ستارے نہیں بنائے گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے۔ بایزید بستامی دعا کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک دن رو رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مرید نے پوچھا کہ حضور رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہا موت قریب آتی نظر آ رہی ہے، دن بہت کم رہ گئے میری زندگی کے، لیکن میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا کون سی دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ میں تیرے نبی کی جتنی سنتیں جانتا ہوں ان سب پر جب تک میں عمل نہ کر لوں مجھے موت نہ دینا، جب تک میں تیرے نبی کے ہر طریقے پر عمل نہ کر لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ کیسی خواہشیں تھیں، کیسی تمنائیں تھیں، تمہیں جو طریقے معلوم ہے اسے نکال کر پیٹ پیچھے پھینکے ہو اور وہ ڈھونڈ کر کے عمل کرنا چاہتے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو آپ کو تو ہم دن رات سنتوں میں دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے پر دیکھتے ہیں، آخر کون سی سنت پر آپ نے آج تک عمل نہیں کیا اور آپ سے وہ چھوٹی جا رہی؟ آپ نے کہا ایک سنت ہے، میں نے پڑھا تھا حضور کے متعلق کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے تھے، فجر کا وقت تھا، مسجد کے اندر ہی پہنچے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، بچوں کے رونے سے وہ نبی بے قرار ہوتے تھے، وانی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں، کسی کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑھنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ میرے آقا رک گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ بچہ رو رہا ہے، کس کے گھر کا بچہ ہے؟ لوگوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ ایک یہودی کے گھر کا بچہ رو رہا ہے، پڑوس میں قریب میں۔ حضور فرماتے ہیں چلو اس کے گھر جا کے دیکھتے ہیں بچہ کیوں رو رہا ہے۔ گئے اس یہودی کے گھر، پوچھا کہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے گھر میں فاقہ ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھجور منگوائے، اپنی زبان مبارک سے تر کیا اور اس بچے کے منہ میں ڈالا، بچے کے منہ میں جیسی کھجور پہنچی وہ بچہ مسکرا پڑا اور یہ انی سے بے کساں بھی مسکرا دی۔ انہیں صرف اتنا تھا کہ امت کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا درد نہیں دیکھنا چاہتے، مسکراتے رہو۔ چل پڑے اور مسجد نبوی میں گئے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میں نے یہ پڑھا تھا لیکن مجھے اس سنت پہ عمل کا آج تک موقع نہیں ملا۔ میاں یہ تو جان بوجھ کے کرنے والی سنت تو ہے نہیں، خود سے اختیاری طور پر کرنے والی تو ہے نہیں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں موقع ہی اب تک ایسا نہیں آیا کہ اس سنت پہ عمل کرو۔ 2 ہی دن کے بعد، آپ بیمار بہت تھے، حضرت بایزید مسجد میں جا رہے تھے، اچانک فجر کے وقت آپ کو بھی بچے کے رونے کی آواز آئی، پوری طاقت جمع کر لیا، پلٹ آئے، کہا جلدی معلوم کرو کہاں سے بچہ رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک عیسائی کے گھر کا بچہ ہے، کہا کہ مجھے جانا ہے اس کے گھر، چلو لے چلو۔ گئے، قریب میں تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کیوں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا گھر میں اندھیرا بہت ہے، چراغ نہیں ہے اور دیا جلانے کی پیسے ہمارے پاس نہیں، روشنی نہ ہونے سے بچہ رو رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی اپنے گھر سے چراغ منگاتے، دیا روشن کیا، اس کے گھر میں روشنی آئی اور خود آپ نے اپنے گھر سے بھی کھجور منگوائی اور اس کھجور کو نرم کیا، اس بچے کے منہ میں ڈالا، بچے نے مٹھاس پائی اور روشنی پائی، بچے کا رونا بند ہوا، مسکرانے لگا۔ حضرت بایزید بستامی اپنا دامن اٹھا کر بارگاہ الہی میں شکر کرتے ہوئے باہر آنے لگے، اے اللہ تیری شان کہ مجھے اس سنت پہ بھی عمل کا موقع دے دیا۔ لیکن باہر نکل رہے تھے، اس عیسائی نے پکڑ کر پوچھا بایزید تیرا میرا کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، مذہبی رشتہ بھی ہے نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑے دور ہیں، بچہ میرا رو رہا ہے، پریشانی تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ بچہ میرے گھر کا پکار رہا ہے، بے قراری تمہیں کیوں ہے؟
बायजीद बुस्तामी पलट कर कहते हैं, नादान, ये बायजीद का अमल नहीं था, ये मेरे आका का अमल था, मैंने उनकी सिर्फ सुन्नत पर अमल किया है। उस ईसाई ने देखा उनकी जुबान की तासीर इतनी थी कि दामन पकड़ लिया और कहा, ऐ बायजीद, उसी दरबार का मुझे भी गुलाम क्यों नहीं बना देते? जब गुलाम का ये हाल है तो आका का हाल क्या होगा? दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये पूरी दुनिया में आज जो चमक है, जो दमक है, जो रौनकें हैं, क्या समझते हो कि सिर्फ तलवारों की झनकार से आई है? नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक से आई हुई है। मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के साथ तलवार का अपनी जगह पर मकाम है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, उसका अपनी जगह पर मकाम है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम के अखलाक क्या ये खत्म तो नहीं हुए? आज मुझे बताओ, मेरे नबी पाक के अखलाक और किरदार को दूसरी कौमें उठाएंगी या तुम वारिस हो, तुम सफीर हो, तुम हुजूर के दीवाने, तुम उनके नारे लगाने वाले? तो दुनिया तुम्हारी जिंदगी में तलाशेगी, तुम्हारी सुबह शाम को देखेगी। ये बात बात पर मोहम्मद मोहम्मद कहता है, लेकिन ना इसका खाना वैसा है, ना इसका पहनना वैसा है, ना इसका चलना वैसा है, ना इसका बोलना वैसा है, ना इसके मामलात वैसा है। तो फिर बात क्यों उस नबी की करता है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, दुनिया को इतना नाउमीद और मायूस ना करो अपने नबी पाक से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक आज दुनिया अगर पहुंच सकती है तो वो तुम्हारे अखलाक और किरदार से पहुंचेगी। तुम तर्जुमान हो, उस तरीके को छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इकबाल ने सच कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। और क्या ही बेहतरीन बात उसने की। मैंने कुछ सेमिनार देखे, कुछ बड़े बड़े दानिश्वर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं हमारे मुसलमानों में। हाँ, बड़े बड़े वो मुफक्किर लोग हैं, चेहरे पर दाढ़ी का एक बाल भी नहीं है, लेकिन बड़े मुफक्किर लोग हैं। कौम के मुस्तकबिल के बारे में वो सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो यही बताते हैं कि फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है मुसलमान, ताकत के एतबार से बड़े परेशान हैं ये लोग। इसकी वजह से ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते और तरक्की में नहीं आ सकते। ये सब सेमिनार करते करते तुम थक जाओगे, तुम असल वजह समझ ही नहीं सके बेइख्तिदार क्यों है। इकबाल बहुत पहले ही कहा था, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, माल नहीं होने की वजह से तुम जवाल पजीर नहीं हो। एक ही वजह है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जब जितना दूर जाओगे उतना दुनिया मारेगी। तुम अखलाक रसूल के तर्जुमान हो। आज भी इनके प्रोपेगेंडों को छोड़ो, ये दज्जाली मीडिया का काम यही है, वो प्रोपेगेंडा करे, लेकिन तुम तो साबित कर सकते हो। तुम्हें पता है, ये आज नहीं, मक्का वालों ने इससे बड़े बड़े प्रोपेगेंडे फैलाए थे। क्या मेरे नबी को शायर नहीं कहा इन्होंने, जादूगर नहीं कहा, मजनू नहीं कहा, सब बड़ी बड़ी बातें फैलाई थी, लेकिन रोज बरोज इस्लाम बढ़ता ही जाता था। जिनके घरों में जाकर ये तबलीग करते थे कि मोहम्मद मजनू है, नाउज़ बिल्लाह, शायर है, साहिर है, जिनके घरों में जाकर कहते थे, उन्हीं के बच्चे मेरे मुस्तफा के दीवाने बनते थे, उन्हीं के बच्चे निकलते थे। जिन लोगों पर इन्होंने हथियार आजमाए, लेकिन मौला ताला ने उन्हीं घरों से मेरे मुस्तफा के आशिक पैदा किए। आज भी ये बात बैद नहीं, तुम उठ करके तो देखो, मेरे मुस्तफा की बात तो करके देखो, हुजूर के अखलाक को खुद अपनी जिंदगी में लाओ और दूसरों तक पहुंचाओ। अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक हादसा हुआ था, 2012 की बात है। एक अमेरिकन रिपोर्टर है, वो कहती है मैं रिपोर्टिंग करती थी जब नेटो की फौजें वहां पर थीं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक शाम में आ रही थी, वो खातून कहती है 2-4 फौजी जो दूसरी कंट्री के थे, वहां के नहीं, नेटो अफवाज में से, उन्होंने हमला कर दिया उस पर और उसके कपड़े फाड़ कर उसके साथ इज्जत लूटना चाह रहे थे, झाड़ियों में ले जाकर। वहशी हैं, कई दिनों के भूखे हैं, औरतों के करीब नहीं गए, किसी औरत को देखा तो उस पर डाका डाला। लेकिन अचानक 2 नौजवान वहां पर अजान सुन करके जा रहे थे, वो मुस्लिम थे, वो दोनों दौड़ करके आए मेरी चीख सुन करके। वो जैसी दौड़ करके आए, ये फौजी हट गए। जाहिर सी बात है, बेइज्जती की बात थी। उन्होंने दहाड़ा और इस खातून को वहां से निकाल लिया।
یہ کہتی ہے میرے بچپن سے نیگیٹیویٹی ایسی تھی کہ مسلمان بڑا خونخوار ہوتا ہے، بڑا ہی یہ قاتل ہوتا ہے اور عزتیں لوٹتا ہے عورتوں کی۔ تو وہ عورت کہتی وہ فوجی تو اچھے تھے، یہ دو نوجوانوں کے ہتھے چڑھ گئی، اب پتہ نہیں میرا کیا کیا کریں گے، مرڈر کریں گے، بیچیں گے، کیا کریں گے میرے ساتھ۔ وہ ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی یہ دونوں نوجوان لے جا کر کے ایک کمرے میں مجھے بند کر دی، ایک کمرے میں بند کیا، دروازہ لگا دیا۔ شام کے وقت دروازہ کھلا، ایک برتن میں کھانا آیا، اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کپڑے آئے، کپڑے اندر کیا، دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی پہنی۔ دوسرا دن بھی گزرا، وقت پر دو نوجوان کھانا پیش کرتے، لیکن دیکھنے کو کوئی اندر تک نہیں آتا، کوئی آتا نہیں۔ اس کے بعد دوسری شام کو میرے سفارت خانے سے کچھ لوگ آئے، ایمبیسی سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ میں تمہاری کنٹری کا سفارت خانے کا کارکن ہوں۔ اس نے رو رو کر کے حالات بتایا۔ اس کے بعد ایمبیسی کا ذمہ دار آدمی وہ کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہارے حالات ہم تک پہنچائے، تمہاری آئی ڈی وغیرہ دیکھ کر کے سفارت خانے تک آئے، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک اس خاتون کو صحیح سلامت اس کے گھر تک نہیں پہنچاؤ گے ہم اسے اپنے حجرے میں رکھیں گے۔ اس سفارت خانے کے لوگ حیرت میں تھے کہ یہ دو نوجوانوں کا کیا رشتہ ہے اس خاتون سے، ایک انگریز عورت ہے لیکن اس کی عزت کے خواہاں تھے۔ سفارت خانے کے لوگوں نے اس عورت کو عزت کے ساتھ اٹھایا اور پہنچایا، وہ چلی گئی۔ اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، آرٹیکل لکھ کر کے اس نے کہا تھا برسوں سے مجھے بچپن سے دماغ میں ڈالا گیا تھا کہ مسلمان خونخوار ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے تو حملہ کرتا ہے، لیکن اے دنیا والوں مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں، مجھ سے پوچھو جب اپنے لوگ درندگی کے ساتھ میری عزت لوٹ رہے تھے اس وقت میرے جسم کی اگر کسی نے حفاظت کی تھی تو وہ محمد کے غلام تھے، محمد عربی کے غلام تھے۔ اور وہ کہتی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اب تک میں نے جو زندگی گزاری لیکن آج کے بعد میں اسلامی زندگی گزارنے پر فخر کروں گی، اسلامی زندگی گزارنے پر فخر کروں گی۔ میں یہی تو کہتا ہوں دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ آپ اگر آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس سچے طریقے پر آ جاؤ، دنیا مجبور ہوگی تمہارے اخلاق کو سلام کرنے پر، جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ شکایت تو اپنوں سے ہے نا مجھے، میں یہاں پر رو رہا ہوں اسی بات کو لے کر۔ تمہاری تجارت کے معاملات میں دو نمبری کیسے آ گئی؟ ٹوپی پہنانا اور دھوکہ دڑی کرنا یہ تمہارے اخلاق میں کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ بولنا تمہارے اندر کیسے آ گیا؟ لوگوں کو لوٹنا تمہارے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تمہارے محلے گندے ناپاک ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی نے پوری طہارت کو نصف ایمان کہا، صفائی کو آدھا ایمان کہا، ان کے محلے گندے اور ناپاک کیسے ہو سکتے؟ کچھ تو وجہ ہے، تم نے ان تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈالا جان بوجھ کر یا انجانے میں۔ آج میں اس کی بیداری کے لیے آیا ہوں۔ آج سے ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ میں زندگی گزاروں گا تو اس اعتبار سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، کیونکہ میری اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، مجھے جو کچھ بھی عزت ملے گی وہ نام مصطفیٰ سے ملے گی۔ اگر ان کی غلامی میں آ گیا تو یہاں بھی زندہ ہوں، مر کے جانے کے بعد بھی دنیا اسے مردہ نہیں کہتی، شہید جا رہا ہے اپنے نبی سے ملاقات کے لیے۔ جیو ایسے جیو میرے عزیزوں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، تم کتنا سجو گے سنورو گے جو کچھ بھی کر لو، ہاں فیشن کے نام پر تمہارے پاس جب تک جوانی ہے ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو بدل لو گے گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر، لیکن پھر جیسے بڑھاپا آیا ہم نے بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا، ان کے ریٹائرڈ لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، ان کے آخری زمانے میں کس حالات کیسے حالات ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ دنیا تمہارے حسن اور غازے کے پیچھے تھی، جہاں جھریاں آ گئی کوئی تمہیں پوچھتا نہیں۔ یہ دنیا اتنی عیار و مکار ہے کہ تم اپنے 1000 لالی پاؤڈر لگا کر اسے تھوڑے دنوں کے لیے مطمئن کر سکتے ہو۔ ان لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں جو اپنی خوبصورتی پر اتراتی ہیں، یہ خوبصورتی چند دنوں کے بعد جب چلی جائے کوئی تمہیں پوچھتا نہیں۔ بڑھاپے کے لیے بوڑھیوں کو اور بوڑھوں کو کوئی ہیرو نہیں مانتا، لیکن ایک دروازہ میں نے دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام اگر 80 سال کا بھی ہو جائے دنیا اس کی جوتیاں اٹھانے پر بھی فخر کرتی ہے۔ تمہارے ہاں کوئی ایسا خوبصورت
جو تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا چہرہ لائے ہیں. ارے 70 سال کی عمر ہو جانے کے بعد، 75 سال کی عمر ہو جانے کے بعد کیا خوبصورتی میں کوئی کمی آئی؟ جتنی عمر بڑھتی ہے غلامان محمد کی اتنی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ دوسرے بوڑھے ہیں جو دنیا طلبی میں تھے، جیسی بوڑھے ہو جائیں گے اس کو برے برے القاب سے نوازا جائے گا. ارے سٹیا گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بک بک کرتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو آؤ دیکھو، ایک عالم ربانی جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنے لقب اسے بڑھتے جاتے ہیں، القاب اور ملتے چلے جاتے ہیں. میں نے 90 سال 95 سال کے بزرگوں سے بھی ملاقات کی ہے جو بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ پار نہیں ہلا سکتے، لیکن زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گزاری تھی، حضور کی وفاداری کی تھی. لیکن وہ 95 سال کی عمر میں آنے کے بعد بھی ان کے بستر کے ارد گرد کون کھڑا ہے؟ وقت کے بادشاہ بھی کھڑے ہیں، وقت کے جگید علماء بھی کھڑے ہیں، اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں. ہم نے یہ عزت و احترام کبھی کسی سیٹ اور نیتا کے لیے نہیں دیکھا. جب تک تمہارے پاس کرسی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری چاپلوسی کرنے والے چند کتے ادھر سے ادھر گھومیں گے. جس دن یہ کرسی ہٹی تمہارا تو نام اخباروں سے بھی غائب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کچرے میں پڑے رہ گئے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد آج دیکھیں کتنے لوگ منڈلی میں بیٹھائے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہوں گے جو اپنے وقت میں گرجتے تھے، خون خرابے کرتے تھے، آج ان کی اپنی قوم نے ان کو کون سی منڈلی میں بٹھا رکھا ہے. 80 سال ہو گئے میاں، اب تم یہاں بیٹھو، سکتہ میں نہیں آنا، کرسی میں مت آنا، تم اب سنیاسی ہو، یہاں بیٹھے رہو. لیکن محمد عربی کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنے بڑے ممبروں پر لایا جاتا ہے. اب آپ اور بلند ہو گئے اور آپ ہماری سربراہی کریں، آپ ہمارے حکم ہیں، آپ ہمارے فیصل ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اس دربار سے وابستہ ہو جا، عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی. پلس بونس پہ بونس یہاں حضور کی غلامی میں ہے. ہاں، تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلحوث کس کو کہتے؟ خواہشات کا پجاری، خواہشات کا پجاری. سب کو مخاطب کر کے وہ امام تاج الشریعہ کہتے ہیں بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، کریا حضور تاج الشریعہ. میرے عزیزو، بچپن کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، ظاہر سی بات ہے جس ماحول میں جو رہتا ہے اسی طرح بنتا بھی ہے. الحمدللہ ہم بزرگوں کو دیکھتے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اور ان کی عزت کو دیکھتے، اسی دن سے یہ تمنا رہتی تھی کاش انہی کے طریقے پر ہم ایسے ہی بند کیوں نہ جائیں اور انہی کے طرح ہم بھی چلیں تاکہ ہماری عزت بھی رہے اور میرے مصطفیٰ سے قرب بھی رہے. بچپن سے یہ سنتے آتے تھے گھروں میں، نہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہاں ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. میرے عزیزو، فقیر ہو اس مدینے کی گلی میں آ جاؤ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اگر تمہیں آج عقل مل گئی ہے تھام لو ایک ہی دروازہ، پکڑ لو ایک ہی دروازہ، اور پھر دنیا کا خوف اور ڈر نکالو کہ میرے حضور کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر یہ تانا مارتی ہے، خوشی سے تانا قبول کرو، خوشی سے. مجھے دیکھو، یہ جب جب گالی دیتے ہیں حضور پاک کی محبت کی وجہ سے ذرا برابر ڈر نہیں لگتا، بلکہ اور اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگتا ہے. ہم تو اگر کوئی ڈراتا ہے تو ہم اس سے یہ بھی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کس بات سے ڈراؤ گے؟ جیل میں بند کر دو گے نا، یہی ہوگا، یا اس سے زیادہ تمہارے پاس کوئی سزا ہے، گردن مار دو گے، قتل کر دو گے، پھانسی پر چڑھا دو، اس سے بڑی سزا ہے دنیا میں. ہم نے قید و بند کی صحبتوں میں تو دیکھا کہ اگر کوئی ان کے نام پر جاتا ہے تو وہ رسول پاک اسے تنہا نہیں چھوڑتے. ہاں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اے نوجوان گھبرانا مت، تو اگر سلاخوں کے پیچھے چلا جائے ہو سکتا ہے تیری ماں تجھے دیکھنے نہ آئے لیکن تاجدار مدینہ ضرور آئیں گے. یہاں پر بھی ہمیں ٹینشن نہیں، فکر نہیں. اور رہی بات گردن مارنے کی، پھانسی پر چڑھانے کی،
میاں اس کو ڈراؤ جس کو جینے کا شوق ہو، اسے ڈرائے جسے جینے کا شوق ہو۔ ہم تو روز اس انتظار میں کہ کب ملک الموت آئے اور ہماری روح قبض کر کے ہمارے نبی سے ملاقات کرائے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں پتا ہے کہ ملاقات ہوگی، اگر یہاں دنیا میں نہیں ہو سکتی تو قبر میں تو ہونی ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے یہی تو کہا ہے کہ اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو مرنا مومن کے لیے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ جو حدیث کا ٹکڑا میں نے سنایا تھا ابو داؤد شریف کا، اس کا آگے کا حصہ یہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، ہم کثرت سے ہو کر کے بھی کیوں پست رہیں گے، کیوں ہمارے اوپر سب قومیں جھپٹیں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور فرماتے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب تم دنیا میں جینے کی ہوس پیدا کر لو گے، زیادہ تمہارے دلوں میں محبت دنیا کی آ جائے گی اور مرنے سے بھاگتے رہو گے، ڈرتے رہو گے۔ جب یہ دو چیزیں تمہارے دلوں میں آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینے پر کافروں کا رعب ڈال دے گا، دشمنوں کا رعب تمہارے اوپر ڈالے گا۔ اور یہ دو چیزیں نہ ہو کہ تم دنیا طلبی میں مست نہیں اور موت سے گھبراتے نہیں، تو میاں پھر اور کون تمہیں کس بات سے ڈرائے گا؟ کس بات سے ڈرائے گا؟ مومن کا ایک لقب تھا کفن بردوش، سنا ہے آپ نے کبھی؟ شعرا شاعری میں کہتے تھے مومن کا ایک لقب تھا کفن بردوش۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کندھے پر کفن لے کے چلتا ہے، جہاں موت آئے گی پہن کے سو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اصل زندگی میرے مصطفیٰ کے دیدار کے بعد قبر سے شروع ہونی ہے۔ ہاں، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ شاعر نے کہا ہے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، ارے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، ارے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دیکھو مر گیا، مارا گیا۔ نہیں، یہ سب جملے چھوڑو۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ خوف اور ڈر کی بات نہیں ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور۔ بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ میرے عزیزو، خلاصہ کلام میرا سمجھ گئے؟ میرا گفتگو کا لب لباب سمجھ گئے؟ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، خلاصہ ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنے گھروں کو آج اگر کسی بات سے سجانا ہے، یہ کمکمے، یہ لائٹنگ، یہ پرپری، یہ دوسری جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں، ان سے کم سجاؤ، میرے مصطفیٰ کی سنتوں سے سجاؤ، حضور کے اخلاق و کردار سے سجاؤ۔ تمہارے بچے جب صبح کریں تو یوں صبح کرے مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمہارے بچوں کے زبانوں پر نغمات مصطفیٰ ہوں، جب یہ اٹھیں اور سوئیں تو انہی کلمات پر ان کی زندگی بسر ہونے لگ جائے۔ آج سے گھروں میں یہ ایک ماحول یہ بھی بنانا ہے، میری طرف سے ایک تحفہ لے جائیں گے، ایک ہدیہ لے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کریں گے۔ چند دنوں کے بعد ہمارے ہاں ایک عظیم خوشبو آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں دوبارہ بھوپال آؤں گا تو مجھے الگ چہرے نظر آئیں گے، انشاءاللہ چہروں کی رونق اور الگ ہوگی۔ آج کے بعد سے جانا، عہد کرنا، جمعہ کا دن آئے، نماز پڑھ کر کے گھر پر آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں اس دن اچھا کھانا بنتا ہوگا، اکثر گھروں میں جمعہ کے دن کھانا بنتا ہے اور تقریباً سارے لوگ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کرنا، دسترخوان بچھا لو اور دسترخوان پر کھانا آنے سے پہلے گھر میں اپنی بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، ماں باپ ہوں، جتنے لوگ مل کر کھاتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھو، اس وقت تک لقمہ مت اٹھانا جب تک 100 بار میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اکثروا علی صلاۃ یوم الجمعہ فانھا معروضۃ علی۔ حضور فرماتے ہیں تم جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ وہ میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں تم پڑھو گے میں خود اپنے کانوں سے سنوں گا۔ حضور سنیں گے جس دن تم دسترخوان پر کھانے سے پہلے اس نبی کو یاد کرو گے۔ اگر وہ مصطفیٰ نے تمہیں یاد کر لیا
تو پھر زندگی ایسی نہیں ہوگی. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, پھر تم بھی فخر سے یہ کہو گے یہ عزتیں کس بات کی ہیں, یہ ہمیں مقامات کیوں دیے گئے ہیں. پھر تم فخر سے یہ پکار کر کے کہو گے مدینے سے اگر اشارے نہیں ہوتے, قسمت کے روشن ستارے نہیں ہوتے, ہم نکموں کو کون گلے سے لگاتا. یا رسول اللہ آپ اگر ہمارے نہیں ہوتے, دنیا پھر دیکھے گی کہ عزت تمہارے ساتھ ہے, اقتدار تمہارے ساتھ ہے, پرچم لہرائے گا تمہارا لہرائے گا مصطفیٰ کے نام کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو.